بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر جلسہ، دیگر ذمہ داران کڈوائی ہائی اسکول، محترم اساتذہ اکرام اور معلمات، اور آج کے اس جلسے کے روح رواں طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج آپ سے براہ راست گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جس دور سے آپ گزرے ہیں وہ ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ میری مراد کووڈ-19 یا کرونا جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس سے ہم سب گزرے ہیں۔ خالی شماگاہ کے لوگ نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے گوشے میں اس وبا نے جو ہے ساری انسانیت کو پریشان کیا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جو آج نہیں ہیں، جو اسی مرض کے شکار ہو چکے ہیں، اور آپ اپنی تعلیمی سفر میں کافی پریشان بھی رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ اس وبا سے حکومت نے اسکولز اور کالجز کو بند کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 1 سال کی مدت جو اس میں لگی، تقریباً 10 مہینے کے بعد جو ہے جنوری سے الحمدللہ کچھ کلاسز کو چلانے کا اجازت ملی اور آپ چل رہے ہیں۔ کتنا آپ کا تعلیمی نقصان ہوا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ کلاس روم میں تعلیم حاصل کرنا اور آن لائن تعلیم حاصل کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، جس کو آپ نے خود محسوس کیا ہے۔ آن لائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بچے جو ہے تعلیم سے کٹ نہ جائیں، اسی لیے اساتذہ نے بڑی محنت کی اور آپ کے اسباق کو تیار کیا، کچھ نوٹس جو بھی کچھ وہ کر سکتے تھے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے آپ کو پہنچایا ہے۔ اب آپ کے پاس کتنے دن باقی ہیں ایگزام کے لیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کتنے دن باقی ہیں؟ نہیں معلوم ہے۔ 21 جون سے آپ کا ایگزام شروع ہوتا ہے۔ اس کے لحاظ سے آج سے لے کر ایگزام کے شروع ہونے تک 107 دن آپ کے پاس باقی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، بورڈ پہ بھی کلاس میں لکھ لینا چاہیے، اور روزانہ جب بدلتے ہیں تو ایک دن کم کر لے کے جانا ہے۔ اسے اندازہ ہوگا دیکھنے سے آپ کو، ہاں 1 دن میرا کم ہو رہا ہے، اب اتنے دن باقی ہیں، میری کیا تیاری ہے، مجھے کس طرح سے ابھی تیار، میرا کافی وقت جو ہے اس میں چلا گیا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ اپریل میں آپ کے ایگزام 10 تاریخ سے پہلے ہوا کرتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 12-13 تاریخ، لیکن اب آپ کو جو ہے 1.5-2 مہینے بڑھا دیا گیا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ آپ کا کافی جو ہے نقصان ہوا ہے کلاس روم تعلیم کے اعتبار سے، ورنہ آن لائن کے ذریعے سے آپ کو تعلیم ہوئی ہے۔ اب اس لیے آپ کو کرنا کیا ہے، کس طرح سے یہ 107 دن جو آپ کے باقی رہ گئے ہیں اس کا آپ کس طرح سے پروگرام بنائیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ اسکول کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ الگ ہے، اور جو 8 گھنٹے یا 6-6.5 گھنٹے جتنی بھی اسکول چلتی ہے اس کا ٹائم ٹیبل الگ ہے جو اسکول دیتا ہے، اور اس کے مطابق آپ چلتے ہیں۔ ایک دن کے 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے آپ نکال دیجئے۔ آنے جانے میں بھی پھر بھی میں بڑے آسانی سے ساتھ بتا رہا ہوں، اتنا تو نہیں ہوتا، 2 گھنٹے اور ملا لیں، 10 گھنٹے آپ رکھیں۔ اسکول آنا جانا اور آپ کا تعلیم حاصل کرنا 10 گھنٹے ہو گئے، پھر آپ کا 14 گھنٹے باقی ہیں۔ 14 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے بھی آپ سو رہے ہیں، 8 گھنٹے تو سوتے نہیں ہیں، 6 یا 7 گھنٹے سوتے ہیں، میں 8 گھنٹے آپ کو دیتا ہوں، تو پھر کتنے بچ گئے؟ 6 گھنٹے۔ یہ 6 گھنٹے کے لیے آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ آج ہی جب کلاس روم میں ہو یا گھر میں ہو، آپ اپنا ٹائم بنائیں کہ آپ کب اٹھ رہے ہیں اور کب سو رہے ہیں۔
یہ اٹھنے اور سونے کے درمیان میں جو ہے آپ کو یہ 8 گھنٹے آپ کو نکالنا ہے، اس میں کھانا پینا 10 گھنٹے جتنے بھی ہیں وہ ختم کر کے بقیہ 6 گھنٹے کے جو ہے آپ کو اپنے تعلیم کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے 6 سبجیکٹس ہیں، 6 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ بھی اگر ایک سبجیکٹ پہ دیں گے تو آپ کو 107 گھنٹے آپ کو مل رہے ہیں ایک سبجیکٹ کے لیے، کم ہیں؟ 4 مرتبہ ایک کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس کا جو ہے برابر حساب بنانا ہے۔ 3.5 گھنٹے 90 دن کا 3 مہینے اور آپ کے 15 دن اور 117 دن ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے 3.5 مہینے آپ کے پاس ہیں۔ میں دن کے حساب سے بولتا ہوں، ملٹیپلائی کرے 24 سے کتنے گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ کی پوری ضروریات معمول کے حساب سے آپ کریں، اس میں کوئی زبردستی اسٹریس وغیرہ نہیں لینا ہے۔ اگر آپ اسٹریس لیں گے، سمجھ میں آ رہی، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خوف جو ہے کرپٹ کرتا ہے مائنڈ کو، خوف آپ کے اندر نہیں ہونا، ایزیلی لینا ہے۔ جو آپ محنت کرتے ہیں وہی پوچھا جائے گا، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کا سلیبس آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کتنا سلیبس ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے آپ پوچھ لیجئے۔ کچھ گنجائش حکومت نے کی ہے تو وہ کون سا سبجیکٹ، کیا سلیبس ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح سے آپ پلاننگ بنا لیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اوقات جو ہیں پڑھنے کے کون سے ہمارے لیے اچھے ہیں، کس وقت پر پڑھنے سے ہم کو زیادہ جو ہے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو ریسرچ یہ ہوا ہے سائیکالوجسٹ اور ایجوکیٹسٹ نے، جس پر انہوں نے جو ہے ایک نوبل پرائز بھی لیا تھا، کہ صبح 4 بجے سے لے کر 10 بجے تک کا وقت جو ہے یہ 100% کانسنٹریشن ہوتا ہے ہر شخص کے لیے۔ صبح 4 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ کا جو کانسنٹریشن لیول ہے وہ 100% ہوتا ہے۔ ان اوقات میں جو ہے آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ وہاں پر آپ کو اپنے جو ٹف سبجیکٹ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا میرا مشکل سبجیکٹ ہے، یہ مجھے زیادہ، ان سبجیکٹس کو آپ لے لیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 5 6 7 8 9 10 6 گھنٹے ہیں وہاں پر، صبح 4 سے لے کر 10 بجے تک۔ اسکول شروع ہوتی ہے 9 بجے، کتنے بجے سے شروع ہے یہاں اسکول؟ کیا اوقات؟ 9 بجے ہیں، تو 8 بجے آپ کو سٹاپ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 6 7 8 4 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں صبح میں پڑھنے کے لیے۔ 8 بجے آپ چھوڑیں، ناشتہ وغیرہ جو کرنا ہے کرنے سے، آپ کے معمول کے مطابق ہر چیز ہونا ہے۔ آپ کہیں کھیلنے جاتے ہیں تو وہ اس کو ضائع مت کیجیے۔ سونے کا جو وقت ہے اس کا آپ مقرر کر لیجیے۔ جو بھی آپ کے کھانا جو ہے وہ نارمل آپ کھائیے، لیکن ان ایگزامینیشن کے اوقات میں وہ جو کھانے جو زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، مطلب اسپائسی ہوتے ہیں، ان کو ذرا پرہیز کرنا ہے، کیونکہ پیٹ پر اس پر اثر ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ صحت کا اچھا رکھ لینا بھی ایگزامینیشن میں نمبر 1 پرائیورٹی ہے آپ کی۔ ان اوقات میں 107 دن کے اندر آپ کی صحت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے کا باقاعدہ آپ کو نظم، برابر اوقات پہ کھانا ہے، برابر وقت پہ سونا ہے، ساری چیزیں۔ موبائل اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا ہے آپ۔ اگر ایجوکیٹو کچھ چیز ہے وہ لینا ہے تو اس کی حد تک ٹھیک ہے، چیٹنگ کرنا، اس کے اندر کوئی چیزیں آتی ہیں اس کو دیکھنے کی اگر عادت ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کتنے گھنٹے دیکھ رہے ہیں۔ والدہ جب آ کر بتائیں گے بیٹا 12 گھنٹے ہو کے پڑھ رہے ہو، آپ بولیں گے ضرور میں تو پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نہیں کر رہے ہیں، اس کی میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے۔ جہاں اس کی افادیت ہے اتنے اس سے زیادہ کہیں نقصانات ہیں موبائل میں، تو آپ جانتے ہیں، اس لیے اس سے ان اوقات میں 107 دن کے اندر اس کو لمٹ کیجیے، اس کو لگام لگائیے۔ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، آپ اس کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس چیزوں کا آپ جو ہے آج گھر جانے کے بعد یہ 107 دن کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، آپ کب اٹھ رہے ہیں اور کب سو رہے ہیں۔ یہ اوقات میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا ہے۔ 5 بجے اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو 5 بجے آپ لکھیں میں اٹھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے 5 بجے، 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی توفیق ہو سکے نماز پڑھ لیجئے، پھر آپ اپنے کام پہ لگ جائیے۔ پھر وقت مقررہ پر جو اذان ہوتی ہے تو اس وقت پر آپ فرض نماز وغیرہ مسجد جا کے آپ پڑھ کے آ سکتے ہیں، جو لڑکیاں ہیں وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔
تو یہ وقت ہے، اس کے بعد میں کنٹینیو آپ 8 بجے تک اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. پھر وہاں جانا، پھر واپس آنے کے بعد گھر میں آپ کے اوقات اس کے کیا ہیں. کم سے کم منیمم 6 گھنٹے اگر آپ یہ 107 دن اگر استعمال کریں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی بچہ جو ہے فرسٹ کلاس سے کم آنے والا نہیں ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. اب یہ جو گئے دن اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے آپ کو، جو گیا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے. جو ہے 107 دن اس کی فکر کرنا ہے اور آپ کے اس پہ رکھ لینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ سب نے طے کر لیا ہے کہ آپ آگے جا کر کیا کرنا ہے. طے کیا ہے نہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہونے کے بعد؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ IPS آفیسر. ویری گڈ. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ سافٹ ویئر انجینئر، ڈاکٹر. اچھا ویری گڈ. ایک انجینئر ایک ڈاکٹر. لڑکیوں میں سے کوئی بتائیے، آپ طے کیے ہیں نا آپ نے؟ بتائیے جی. ہاں آپ ذرا زور سے بولیے. سافٹ ویئر ڈاکٹر. تو ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں. IPS آفیسر ایک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنے یہاں میرے سامنے ہیں وہ سب کچھ نہ کچھ ایک مقصد لے کر یہاں پر اسکول میں آئے. یہ اگر واضح ہو گیا کہ میں اسکول کیوں آ رہا ہوں تو آدھا آپ کا کام ہو گیا. اکثر و بیشتر جو مسائل کہاں آتے ہیں وہاں ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا مقصد متعین نہیں ہے، طے نہیں کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ نے طے کر لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو ڈاکٹر جو ہے ایسے گلیوں میں گھومنے والے، موبائل دیکھنے والے، صبح شام چاٹنگ کرنے والے تو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے، IPS آفیسر نہیں بن سکتے. اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اسی حساب سے آپ کو اپنا کام کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے مقصد کو طے کر لیا ہے. اس کے حصول کے لیے آپ کو پہلا جو مقام ہے وہ آپ کی تعلیم ہے اور اس کے لیے صرف 107 دن ہے. یہ امتحانی سب کچھ نہیں ہے. یہ امتحان ایک سیڑھی ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. اب یہاں طے کیا جائے گا کہ کون سی کالج میں اس کو سیٹ ملے گی. وہ آپ کے حاصل شدہ نمبروں پر مشتمل ہے. 90%، 85% آپ کو بلا کے سیٹ دیں گے. آپ کو جا کے لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ اچھا لگتا ہے یا لائن میں کھڑا کے بار بار پھرانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ آپ کو طے کر لینا ہے. نہیں، میں تو گھر میں ہوں، میرا رزلٹ آنے کے بعد اس کالج سے وہ بولے اسکولوں کو فون کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹنکشن کے بچوں کی لسٹ بھیجیے. تو وہ کالج والے خود ہائی اسکول والوں سے مانگ لیتے ہیں یا خود ان کا نمائندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے کالج کے ڈسٹنکشن کے بچے دیجیے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی کالج میں اچھے بچے آئیں اور ان کا رزلٹ اچھا ہو. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کو دعوت دیں گے، آپ آئیے، آپ کو فیس وغیرہ کچھ دینا نہیں ہے، ہم آپ کو فیس فری کریں گے، آپ ہماری کالج میں داخلہ لیجیے. یہ اچھا لگتا ہے یا ہزاروں روپئے لاکھوں روپئے دے کر سیٹ کے لیے 25 دن گھومنا اچھا لگتا ہے؟ کون سا اچھا لگتا ہے آپ کو طے کرنا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس ابھی یہ وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. وقت کا ضیاع جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے. زندگی جو ہے یہ وقت ہے اور زندگی کا راز جو ہے ہم آپ کی اسٹرگل میں ہے، جستجو میں ہے. علامہ اقبال کا قول ہے، زندگی در آرزو پوشیدہ است، زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است، آرزو را در دل زندہ دار، تانا گرد خاک تو مثل مزار. زندگی کا راز آپ کے اسٹرگل میں، جستجو میں ہے اور جستجو آرزو پر مشتمل ہے. اگر آرزو جتنی آپ زندہ رکھیں گے آرزو کو اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کا مزار بن کر رہ جائیں گے. کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں رہے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا. تو آپ کی زندگی کی جستجو کس کے لیے ہے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے کام سے. ہر ایک کام جو ہے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے. آپ کی رائٹنگ ایسی ہو کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے، آسانی کے ساتھ پڑھ سکے. رائٹنگ میں اگر کوئی مشکل ہے تو 107 دن آپ کو درست کر لینا چاہیے. ورنہ کتنا اچھا جواب لکھیں، آپ کی رائٹنگ اگر صحیح نہیں ہے، خوشخط اچھا نہیں ہے تو جو ہے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے انہی دنوں کے اندر آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا پریزنٹیشن جو ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن بھی ایسا ہو کہ پڑھنے والا جو ہے وہ خوش ہو جائے، معلوم ہو جائے ہاں اس کا سوال کیا ہے، آپ جواب کیا دے رہے ہیں، یہ اس کے اندر باقاعدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی مشکل ہو رہی ہے اس میں؟
نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ کے آرزو ہمیشہ آپ کے دل میں جلتے رہنا چاہیے. ارے بھائی میں ایگزامینیشن بالکل 107 دن ہے, مجھے 90, آج میرا پوزیشن جو ہے 60 یا 65 یا 70 یا 75 جو بھی ہے, کیونکہ اب تک اتنا سیریسلی ایگزام آپ نے نہیں دیا ہے, ڈائریکٹ آپ بورڈ ایگزام کو فیس کر رہے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کس پوزیشن میں ہوں, میرا پوزیشن کیا ہے, یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں آپ کی تیاری کرنا ہے. پھر آپ کی منزل کیا ہے. ویسے لانگ ٹرم میں آپ کی منزل جنت ہے, اللہ کا انعام جو ہے جنت ہے. جس کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی, الحمدللہ اس کے لیے تو جنت ہی ہے. تو آج شارٹ ٹرم گول جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ میرا اختتام جو ہے 107 دن بعد ہونے والا, شروع ہونے والا ہے, اس میں مجھے نمایاں کامیابی حاصل کرنی ہے. میرا ٹارگیٹ 99 یا 100% ہے, جو بھی ہے وہ آپ کو فکس کر لینا چاہیے. منزل اسی کو ملے گی جو اس کی طرف گامزن ہوگا. ایسا نہیں ہے راستہ معلوم نہیں ہے, وہ آدمی کہاں جائے گا. No road will take you there. If you don't know where you want to go, no road will take you there. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے تو کون سے راستے میں بھی گئے تو آپ نہیں جا سکتے. پہلے آپ کو طے کرنا ہے کہ میری منزل کیا ہے, میرا ٹارگیٹ کیا ہے. میرا 90% ہے, مجھے اس کے لیے 95% ہے. اب کتنے بچے ہیں, 0.1% میں لاکھوں بچے جو ہے الگ الگ ہو جاتے ہیں. 99.1, 99.2, 99 کتنے بچے, سینکڑوں بچے ایسے آتے ہیں رینکنگ کے اندر. تو ہم کو بھی جو ہے اپنا گول فکس کرنا ہے, اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا ٹائم کیا ہے. اب پرائرٹیز بھی آپ کو کر لینا ہے. جوہری ونڈو بول کے نام سے ایک جو اینڈ ہارس, دو سائنسدانوں نے, سائیکولوجسٹ اور فزیولوجسٹ, انہوں نے کیا کیا, ایک ونڈو بنایا, 4 خانے اس کے اندر رکھے. ایسے انہوں نے لکھا کہ امپورٹنٹ, ایک خانہ, 4 خانے ہوتے ہیں نا, ایک ونڈو آپ بنائیں, ایسے ایک لکیر, ایسی ایک لکیر کھینچیں. تو ایسے ورٹیکل اگر آپ لکھیں امپورٹنٹ, ناٹ امپورٹنٹ, اوپر لکھیں ارجنٹ, ناٹ ارجنٹ. تو اب آپ دیکھیں گے اوپر سے ایسا ارجنٹ لے کر آئیں گے تو ارجنٹ میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, آپ کو ہونا چاہیے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کی امی نے کہا کہ بیٹا میں سلنڈر کو آف کرنا بھول گئی ہوں, تھوڑا آف کر دیجیے. اسی وقت پر باپ نے کہا بیٹا میرا فون جو ہے ڈیڈ ہو رہا ہے, اس کو چارج پہ لگا دو. اب اس میں کیٹیگری کیا کریں گے آپ. امپارٹنٹ 2 بھی ہیں. اب ایسا جائیں گے آپ, امپارٹنٹ نمبر 1 ہے, امپارٹنٹ دونوں میں کون سا, پہلا کون سا کریں گے آپ. جی ایک بولو, آپ بولو کیا کریں گے پہلا کام. جی گیس کو بند کریں گے, نمبر 1. ویری گڈ. گیس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ بھی ہے. ایک لیک ہونے کا خطرہ ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. یہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ از ٹو کلوز دا وال آف گیس. نمبر 2 یہ فون کو جا کے لگانا امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ نہیں ہے. وین کمپیئر ٹو دا وال کلوز کرنے کا جو یہ ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی پر ہے. تو اسی طرح آپ کے اسباق کے اندر بھی آپ کے پرابلمز جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کر لینا چاہیے, آپ ڈال لینا چاہیے, لسٹ بنا لینا چاہیے کہ کیا میرے پرائرٹیز ہیں, پہلے مجھے کیا کرنا ہے. ایک 10 پرائرٹیز لکھ لیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, گریڈنگ کریں. پھر اس کے حساب سے آپ کر لے کر جائیں, انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ کو اپنا پرائرٹی لسٹ بنا لینا ہے. کون سا بھی میتھمیٹکس ہے, میتھمیٹکس مشکل ہے, سائنس ہے, کسی کو سوشل سائنس میں مشکل ہے, وہ پرائرٹیز آپ کو بنا لینا ہے, آپ کے ٹائم ٹیبل میں اس کو دینا ہے. اور پہلا وقت جیسا کہ میں نے کہا 4 سے 10 بجے تک 100% آپ کو کانسنٹریشن لیول ہوتا ہے. تو اس وقت پر وہ سبق کو لانا جو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. ایسا کوئی مشکل جو بنا لیتے ہیں, ہم نے بنا لیا ہے. مشکل ہماری سوچ ہے, سبجیکٹ کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ آپ کو کلیئر کر لیجیے, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ سوچتے ہیں. ایک مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں, آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں. ایک مریض ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے, سائیکیٹرسٹ کے سامنے بیٹھ کر بولتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کل مر گیا. تو ڈاکٹر صاحب بولتا ہے ارے بھائی تم چل کے میرے پاس آئے ہو, میرے سامنے بیٹھے ہو, گفتگو کر رہے ہو, تم تو زندہ ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب میں کل مر گیا. پھر ڈاکٹر بہت کوشش کرتا ہے, مریض ماننے کے لیے تیار ہے. تو ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو معلوم ہے سوئی اور انجیکشن دینے کی وغیرہ ہوتی ہیں, تو اس کو کچھ ترکیب سوچتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ لاؤ,
تو مریض ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کا انگلی پکڑتا ہے، سوئی چبو کے ہاتھ میں ایسے پکڑ لیتا ہے. یہ مریض کا ہاتھ ہے سمجھ لیجئے. ڈاکٹر سوئی چبایا اور ڈاکٹر نے اس انگلی کو دبا کے ایسے پکڑا. پھر ایک سوال کیا مریض سے، اچھا یہ بتاؤ مرے ہوئے آدمی کو کاٹنے سے خون آتا ہے؟ تو مریض نے کہا نہیں ہے. ایک ایسا ڈاکٹر صاحب مرے ہوئے آدمی کو کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو خون گھٹ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر بہت خوش ہوتا ہے، ہاں میری اب ترکیب کامیاب ہوگی. تو وہ اپنی انگلی ہاتھ نکال کے انگلی کو ایسے پریس کرتا ہے، خون آنے لگتا ہے. تو مریض کو دکھاتا ہے دیکھو تمہارے ہاتھ میں خون آ رہا ہے، تم زندہ ہو. تو پھر پریشان تھوڑا وقت کے بعد، ہاں مجھے ابھی معلوم ہوا مرے ہوئے آدمی کے اندر بھی خون آتا ہے بول کے. یعنی وہ مائنڈ سیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ میں مر گیا ہوں. تو اس لیے آپ نے جو اگر سیٹ کر لیا ہے کہ میتھمیٹکس ٹف ہے، سوشل سائنس ٹف ہے، یہ سائنس میتھمیٹکس، یہ آپ کی سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا چاہیے. بدلو سوچ بدلے زندگی. آپ کی زندگی کو بدلنا ہے، خالی ایسی سوچ بنا کے بیٹھنا نہیں ہے. ہمیشہ نگیٹو نہیں سوچنا ہے. وی شوڈ بی پازیٹیو اینڈ جو آپ کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، کبھی نگیٹو نہیں سوچنا ہے. ایسے نگیٹو تھاٹ جتنے ہیں اپنے دماغ سے نکال دیجئے. وقت آپ کے پاس بہت ہے. 107 into 24 کریں گے تو کتنے گھنٹے ہوں گے آپ ذرا حساب لگا کے دیکھیے. کوئی کم نہیں ہے وہ. اس میں آپ کی اوقات کی جو ٹائم ٹیبل جیسا کہ میں نے بتایا بنا لیں اور اس پر کام کریں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے تعلیم کا مقصد ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کو آپ دوڑائیں، لائٹ ہم ڈالیں، لائٹ کا مقصد ہے روشنی آپ کو پہنچانا. کوئی بھی ایک کھڑکی ہے تو ہوا کے لیے آپ کو چاہیے، وینٹیلیشن چاہیے. دروازے ہیں تو آنے جانے کے لیے چاہیے. اس کمرے کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کا ایک ایک مقصد ہے کہ نہیں ہے. ابھی ہم مائک یہاں رکھیں ہیں، اس کا مقصد ہے اس کے ذریعے سے آپ کو میری بات آپ کے کانوں تک پہنچائے. تو اسی طرح میں اور آپ جو ہے اشرف المخلوقات ہیں. ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ شرف اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ کون ہے؟ میں اور آپ. تو ہم کو کیسے بیکار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مقصد دیا ہے. تو ہمارے مقصد زندگی کو ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ رضا الہی ہے. نمبر 1. ہمارے پوری زندگی کو آپ 2 خانوں میں بانٹیں. نمبر 1 ایک ہماری آخرت ہے، ایک یہ دنیا ہے. دنیا ہی کا حساب لیا جائے گا. جو ہم کام کرتے ہیں اسی کے مطابق. طالب علم سے بڑھ کر کوئی اور شخص نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارے کام کی، ہمارے اس کی کیا نتیجے ہوں گے. میں جو لکھا ہوں سوال مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے میں نے جواب صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے نہیں. کچھ 100% رہا تو میں تو بہت اچھا لکھا ہوں، اس میں 4 کے 4 مجھے ملنے ہی چاہیے. یہ آپ کو یقین رہتا ہے. جو نہیں ہوتا وہاں بولتے ہیں کہ ہاں میں نے کچھ غلطی کی ہے، ایک آدھے مارکس کٹ ہو جائیں گے، ہے نہیں آپ کو معلوم. تو یہ اوقات کا، وقت کا، یہ جتنا ہے اس کا زیان نہیں ہونا ہے. ہمارے مقصد کو، ویژن ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میرا کام کیا ہے. نمبر 1 ہمارا ویژن جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے، وہ ہماری آخرت ہے. اور شارٹ ٹرم ویژن جو ہے ہماری یہ دنیا ہے. یہ دونوں کو بھی ہم نہیں چھوڑنا ہے. ہم صبح شام دعا پڑھتے ہیں نہیں؟ آپ ذرا بولیے کون سی دعا پڑھتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں؟ بولیے پڑھتے ہیں ہم. اب میں بولوں گا تو آپ آگے بولنے لگیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے؟ یہ آخرت کا جو ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم گول ہے، اور یہ دنیا کی کامیابی کا جو ہے وہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے. دونوں میں جتنا آپ واضح آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اتنا جو ہے آپ کی زندگی کامیاب رہے گی. یہ زندگی جس کو میں نے کہا کہ جو علامہ اقبال کا وہ شعر کیا، یہ ناپنے تولنے کا نہیں ہے. بھئی چلو اتنے دن ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، وہ نہیں، اس سے ماپیں گے تو کوئی آپ کو فرق آنے والا نہیں ہے. تو اسے پیمان امروز و فروا سے نہ ناپ، تو اسے پیمان امروز و فروا سے نہ ناپ، جاویداں پیہم جواں ہردم جواں ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. ہم خالی ناپ لے کے بیٹھیں گے تو نہیں ہے. جتنی زندگی ہمیں ملی ہے، جو مہلت ہمیں ملی ہے، اس مہلت کو بہترین، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں آپ اکثر پڑھتے ہیں آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے،
ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین اعمال لے کر کون آئے گا۔ یہاں کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں۔ جو شعور آنے کے بعد اللہ کی رضا کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی کی ہے، اس پر آپ کو سوال ہونا ہے۔ یہ تو آپ بچ ہی نہیں سکتے کوئی بھی۔ سورہ ملک آپ دیکھیں، گھر میں جا کے مطالعہ کریں، دیکھیں اس سوال کو، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین اعمال لے کر جو آئے گا وہی۔ بالکل اسی طرح آپ کا امتحان میں جو ہوگا، جو آپ کا ریکگنیشن اس وقت ہوگا جب بہترین آپ کے سوالات کے جوابات ہوں، بہترین آپ کا رزلٹ آئے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں آپ؟ یا آپ کے والدین نہیں چاہتے؟ وہ تو صبح شام آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن آپ محنت آپ کو کرنا ہے، کوشش آپ کے لیے کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب یہ کوئی جو ہے 100 آؤٹ آف 100 لے رہا ہے، 625 کو 625، لاسٹ ٹائم 2 بچے لیے تھے، ایک نے تو کہا یہ مجھے تو ہم آنے ہی چاہیے تھی، ایک نمبر کیوں کٹ ہو گیا، اس نے ری ٹوٹلنگ کے لیے ڈالی، پھر اس کو 625 کو 625، 2 بچے آئے۔ جب یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے مجھ میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو مجھے ابھی دور کر لینا ہے اور رزلٹ میں مجھے اچھا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ آپ کو عزم ہونا چاہیے، آپ کا یہ آپ کا یہ آرزو ہونا چاہیے۔ جب جتنا آپ جد و جہد کریں گے اتنا آپ کو کامیابی۔ کون سا بھی کام جو ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے، آپ کو آپ کے عزائم بلند ہونا چاہیے۔ جب حوصلے بلند ہوں، کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے؟ یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میرے اندر کمی ہے؟ کیوں میرے پورے مارکس جو ہیں وہ پورے کے پورے نہیں آتے؟ اب انٹرنل اسسمنٹ بھی ہے جس میں 20 کو 20 مجھے لینا چاہیے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اساتذہ کا احترام، ادب، ان کے باتوں پر، ان کے گائیڈنس، ان کی جو ہدایتیں ہیں اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی یہ غفلت جو ہے ہم کو جو ہے گڑھے میں لے کے جا سکتے، ہمارا کیریئر خراب کر سکتی ہے۔ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ میرا کیریئر، آئی وانٹ ٹو بیکم این IAS آفیسر۔ سو IAS آفیسر از ناٹ ایزی۔ جب کوئی کرتا ہے، ایک آٹو ڈرائیور مہاراشٹرا میں، ایک آٹو ڈرائیور کا بچہ جب IAS کر سکتا ہے تو اس کی آپ دیکھیں، اس کی CDs وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں، یوٹیوب کے اندر ہیں، دیکھیں اس نے کتنا اسٹرگل کیا تھا، کتنی کوشش کی تھی، کیسے اس نے ہوٹل میں جا کے کام کیا، پھر ایک ٹیچر نے اس کو لے کر گیا کالج میں، اس کو داخلہ کرا، ساری لگن، محنت، بھوک، فاقہ کشی کیا، تب جا کے اس کے سامنے رزلٹ آیا۔ یہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے۔ ایک روشن نام کی لڑکی آج جو ہے PhD کر رہی ہے، ڈاکٹریٹ میڈیکل سائنس کے اندر۔ PUC کے فرسٹ ایئر کو داخلہ لینے کے جا رہی تھی، ٹرین میں اترنے کے لیے وہ آئی کہ اب میرا اسٹاپ قریب آ رہا ہے، تو آنکھ جب کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر کٹ ہوئے ہیں، ایک رائٹ سائڈ کا نی کے نیچے اور ایک نی کے اوپر، یعنی امبیلنس، چل ہی نہیں سکتی، زندگی بیکار۔ لیکن اس کا عزم تھا کہ میں ایک غریب خاندان کی بچی تھی، بہت مشکل تھا کھانا پینا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب آنکھ کھلی، ہاسپٹل میں ڈالی گئی تو پوچھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیسے وہ ایسے پڑی ہے۔ وہ جہاں پڑی تھی ریلوے ٹریک کے پر، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، کوئی نزدیک، کچھ 15-20 لوگ آئے لیکن کسی نے مدد نہیں کیا۔ بعد میں ایمبولینس آئی، لے کر گئی، اس کا علاج وغیرہ ہوا، پھر ہوا تو بعد میں جب اسی میں جو ہے اب SLC اس نے یہ کیا، فرسٹ ایئر PUC میں اچھے مارکس لیے، سیکنڈ ایئر PUC میں بھی بہت اچھے مارکس لیے، داخلہ ملا، انٹرنس میں 3rd رینک اس نے حاصل کیا مہاراشٹر کے اندر۔ جب میڈیکل کالج میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 40 to 70% اگر ڈسیبلٹی ہے تو ہم داخلہ دیتے ہیں، تمہارا تو 85% تمہارا ڈسیبلٹی ہے، آج تک ایسوں کو ہم نے ایڈمیشن نہیں دیا، تمہارے لیے ایڈمیشن۔ حالانکہ پورے فیلڈ میں ایجوکیٹ، اکیڈمیکلی شی از ٹاپ، لیکن نہیں ہو، پھر بھی اس نے نہیں ڈرا۔ ہائی اسکول میں اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کیا، ہائی کورٹ سے اسے مدد ملی، پھر اس نے PUC سیکنڈ ایئر اس میں جو ہے میڈیکل میں اس کو ملا، PhD میں وہی معاملہ ہوا، پھر وہاں بھی اس کو مدد ملی، آج ٹاپ ہے۔ اور دونوں بھی جو ہے کیسے پیر ہیں، وہ آرٹیفیشل پیر ہیں۔ اس ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ جب ایک ڈیزیبل لڑکی، مسلم ہے نا، روشن مسلم شیخ نام ہے اس کا، مہاراشٹر سے تعلق ہے، اب اس نے اپنی پوری زندگی میں اسٹرگل کیا، ہمت نہیں ہاری، اور اس نے پڑھ کر ثابت کیا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، تو ماشاءاللہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب کے سب جو ہے وہ ساری نعمتیں جو ہر انسان کو میسر ہیں، آپ کو بھی میسر ہیں۔
الحمدللہ ایک ایسی اسکول بھی آپ جس میں داخلہ لیا جس میں ہر روز جو ہے قال اللہ و قال رسول کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں. تو اس اسکول کے بچے اگر اپنے لاؤبالی پن میں اور دوسروں کی طرح راستے میں گھوم رہے ہیں، کوئی اس کا فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول نے کیا کہا ہے اور والدین کی کیا امیدیں ہیں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو یہ ہماری غفلت ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو اب میں ایگزامینیشن میں آپ کو کس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے 40 منٹ ہیں اور 5-7 منٹ باقی رہ گئے، اس میں آپ کو تھوڑی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ کو اپنی گرہ میں باندھ لینی چاہیے کہ ایگزام کے اوقات جب آتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے. پریشانی کو سب سے پہلے آپ کو نکال دینا چاہیے کہ میں ایگزام کی وجہ سے پریشان ہوں. آپ یہ جتنے بھی یہاں 9th کے یا 10th کے جو بچے اور بچیاں ہیں، وہ جو ایگزام کے لیے اب آنے والے یہ کر رہے ہیں، اس کو کوئی خوفناک جانور کوئی آ رہا ہے مجھے حملہ کر رہا ہے، ایگزام کو ایسا نہیں سمجھنا ہے. ایگزام ہے، ایسے تو ایگزام میں پہلی LKG سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا نا، ایگزام ہی ہے تو بورڈ ایگزام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، مجھے تیاری زیادہ کرنی ہے. تو یہ پازیٹیو آپ کو سوچ آنا چاہیے. نمبر 1 جو ہے آپ کے سونے اور ایکسرسائز کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جتنا آپ کو سونا ہے اور اوقات جو ہے مقرر کر لیں. لیٹ نائٹ آپ کو نہیں سونا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، بعض بچے پڑھتے ہیں 12 بجے 11 بجے رات کو 1 بجے، نہیں، آپ اسٹاپ کر دیجئے، اس کو سلولی آپ اسٹاپ کیجئے. صبح آپ اٹھنے کی عادت ڈالیے. آپ کو 6 گھنٹے سونا ہے تو 4 بجے اٹھنے کے لیے میں کب سوؤں گی، 10 بجے سوؤں گا تو میں 4 بجے گا تو میرے 6-7 گھنٹے میری نیند ہوتی ہے. حساب لگا کے آپ کو سونا ہے. آپ مائنڈ سے بایولوجیکل کلاک بنائیے اپنے اندر. دیکھیے الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سوتے وقت پر نیت کر کے سوئیے کہ میں 4 بجے یا 4:30 یا 5 جو بھی ہے، وہ جیسے ہی ہوتا آپ نیند میں ہوشیار ہو جاتے ہیں. اب اٹھتے ہی وضو کرنا ہے، نماز کچھ پڑھنا ہے، 2-4 رکعت جتنا توفیق دے. پھر آپ اپنے اسباق کو آ جائیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کہ یہ ڈیٹ میں مجھے 4 بجے سے یا 4:30 5 بجے سے مجھے کیا پڑھنا ہے. وہ ٹائم ٹیبل آپ کا ہونا چاہیے. وہ ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کیجئے، دکھا کے وہ ٹائم ٹیبل آپ جہاں آپ پڑھنے کی روم ہے آویزاں کر لیجئے، لگا لیجئے وہاں پر کہ یہ میرا وقت ہے. پیرنٹس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بچہ یا بچی کا پڑھنے کا ٹائم کیا ہے. ان کو بتا دیجئے، امی میں گھر کا کام آپ کا تعاون کروں گی ضرور، یہ میرا وقت ہے، اس پر میں نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رکھا ہے، آپ کا تعاون کروں گی. گھر کے جو بھی کام کریں وہ ریکریشن ہے، آپ کو تھکا دینے والا کام نہیں. اسکول میں جو بیٹھتے ہیں، جو تھکان آپ کو ذہنی طور پر جو تھکان ہے وہ فزیکل کرنے سے، کھیلنے کی وجہ سے یا کچھ گھر کا کام کرنے کی وجہ سے آپ فریش ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہ سمجھیں کہ گھر کا جھاڑو وغیرہ یا بیڈ وغیرہ سیٹ کرنے یا برتن وغیرہ یہ کرنے، اس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا ایگزام میں، بلکہ آپ فریش ہو جائیں گے. جو تھکان آپ کے دماغ میں وہ چلے جائے گی. تو بچوں کے لیے بھی اتنا ہی، جو بھی کچھ کا کام ہے، کچھ بھی ہے 1 گھنٹہ آپ رکھ لیجئے، بتا دیجئے یہ اوقات ہیں، اس میں اویلیبل نہیں ہوں چونکہ میرا پڑھنے کا وقت ہے. کوئی ماں باپ ایسا آپ کو نہیں کریں گے، نہیں وہ وقت بدل دو، ایسا نہیں بولیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے، آپ کو کیا بولیے، میں آپ کا تعاون کروں گی. یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. دوسرا، کھانے میں آپ کا بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے. جو ملا وہ کھا لیا، کم سے کم جو ہے وہ جو جنک فوڈ ہے اس سے آپ اوائڈ کیجئے، جس سے آپ کے اسٹمک میں جو ہے پرابلمس ہو سکتے ہیں. ایگزام میں آئے آپ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کا پورا دماغ وہ پیٹ کے درد یا سر کے درد میں لگا رہتا ہے. پڑھیں گے، لکھیں گے، کہاں سے جوابات آپ کے دماغ میں آئیں گے. اس لیے آپ کو اپنے جسم کی آپ حفاظت کریں، کھانے پینے میں برابر اس کا ایک لحاظ رکھیں. اور آپ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، آپ کا سلیبس آپ کو معلوم کر لینا ہے. ہر ایک سبجیکٹ کا سلیبس آپ اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے معلوم کر لیجئے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب کچھ سلیبس کم کر دیا گیا ہے. آپ جو سلیبس نکال دیے ہیں اس کی تیاری کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو آن لائن کلاسز وغیرہ میں جب پڑھایا گیا تھا اس وقت پر سلیبس گورنمنٹ سے نہیں دیا گیا تھا، ابھی غالباً ملا ہے. تو اس کے حساب سے ٹیچر سے لکھائے ہیں تو اس کا آپ یادہ کریں، اس کو ریوائز کریں کہ میرا سلیبس کیا ہے، اسی پر آپ کو زور دینا ہے. اور دوسرا جو ہے پریویس کوشچن پیپرز جو ہیں، پریویس ایئرس میں جو SLC کے کوشچن پیپرز ہیں، اس پیپر کو اسکول میں اویلیبل، لائبریری میں ہے تو کاپی کرا لیجئے، یا بازار میں بھی ملتے ہیں تو اس کو کر لیجئے. اس کو ریوائز کریں، ٹائم رکھ کے کریں. آپ نے پورا پورشن ختم کر لیا ہے تو آپ کو 1 سال کا پیپر لینا ہے، 3 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ جو بھی رکھا ہے وہ آپ کے سامنے کلاک رکھنا ہے. آرام سے آپ جوابات لکھ کے جانا ہے جیسے آپ کرتے ہیں. اگر
آپ نے سمجھ لیجیے کہ 40 کوشچنس ہیں وہاں پر، آپ نے 30 ہی کر سکا پہلے اٹمپٹ میں، اور ٹائم گھنٹی بج گئی. آپ نے رکھا تھا کہ 4 بجے الارم یا جو بھی ٹائم رکھا تھا، الارم بج گیا تو مطلب آپ کا ٹائم ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے ابھی تقریباً 20-25 مارکس کے کوشچن کو میں نے اٹمپٹ نہیں کر سکا کیونکہ ٹائم ہو گیا. وہ اس میں آپ کو ایک لیسن کیا ملا کہ میری تیاری میں یا میری رائٹنگ اسپیڈ میں امپروو کرنا ہے. یہ روزانہ پریکٹس ہونا چاہیے. ایگزام میں جا کے آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں درد ہوگا اور بھاگے گا نہیں قلم، آپ کا ہاتھ نہیں بھاگے کیونکہ اس کو پریکٹس نہیں ہے. پریکٹس کرنا ہے، بار بار لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے، اور یہ کوشچن پیپرز لے کر اس کے ایک کرنا ہے. ایک 4-5 مرتبہ آپ کریں گے تو 3 گھنٹے کا پیپر ہے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ 2.5 گھنٹے میں ختم کریں گے. آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہیں، پھر ریوائز کر لے سکتے ہیں. آپ پریکٹس کریں، ایگزامینیشن ہال میں بھی یہی ہوگا آپ. تو پھر اس کے بعد جو ایگزامینیشن سینٹر ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن دن سے پہلے جا کے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ میرا، کیونکہ سارے بچے ایک اسکول میں نہیں جاتے، الگ الگ اسکیٹرڈ رہتے ہیں. کچھ نمبر 1 سے 10 الگ، 10 سے 11 سے 20 تک الگ، ایسے اسکولس ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو وہ اسکولس کون سا ہے میرا سینٹر، ایگزامینیشن سے پہلے آپ کو معلوم کرنا ہے. وہاں جا کے خالی آپ کو دیکھ لینا ہے، وہ جگہ سے آپ کو مانوس ہونا ہے. کیونکہ ایک دم نئی جگہ میں گئے تو پریشان ہوتے ہیں، چپل کہاں چھوڑنا ہے یا کیا کرنا ہے، یہاں کا کیا ماحول ہے، پریشان ہوتے ہیں. کسی نئے مہمان کے بھی گئے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایزیلی رہتے ہیں آپ، بیٹھتے ہیں ایزیلی نہیں ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہے، پریشان رہتے ہیں. کوئی اگر مانوس گھر میں آپ جائیں گے، چچا کے گھر میں، پھوپھی کے گھر میں، تو مزے سے جیسا ہونا ریلیکس ہو کے بیٹھیں. تو وہ ایگزامینیشن سینٹر کو بھی آپ کو وزٹ کرنا ہے. پھر جب پڑھنے آپ بیٹھتے ہیں ہر چیز ریڈی رکھ لے کے بیٹھنا ہے. ابھی میتھمیٹکس لے رہے ہیں، میتھمیٹکس کا جو آپ بک ایک لیا، جامیٹری اگر ہے تو جامیٹری باکس کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کی ہونا ہے. پھر اس کے لیے بار بار اٹھنا، اس کے لیے جانا وہ نہیں ہے. پانی پینے کی ضرورت ہے، پانی آپ رکھ لیں، پین رکھ لیں، پینسل رکھ لیں، انسٹرومنٹ باکس رکھ لیں، اریزر رکھیں، ہر چیز رکھ لیں کہ آپ کی اسٹڈی ٹیبل کے اوپر آپ کی ضرورت کی چیزیں سب ہونا چاہیے. تو پھر آپ کے لیے وقت ضائع نہیں ہوگا. پیپر کا جب آنسر آپ لکھتے ہیں تو آنسر لکھتے ہوئے سب سے پہلے کوشچن کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں. اب تو الحمدللہ آپ قابل مبارکباد ہیں، 15 منٹ خالی کوشچن پیپر پڑھنے کے لیے دیتے ہیں آپ، پہلے یہ نہیں تھا. تو اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے. 3 مرتبہ آپ پڑھیں. پہلے مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. دوسرا جب پڑھیں گے تو آسان سے جواب آنے لگے گا. تیسری مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ سارے پیپر کے اندر سب سے آسان کون سے ہیں، وہاں سے شروع کریں. ضروری نہیں نمبر 1 کوشچن سے ہی لے کے آپ ٹائم برباد کریں. جہاں سے آپ کو اچھے آتے ہیں پہلے اس کو ٹک کر لینا ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے، چاہے وہ پیچھے ہو، درمیان میں ہو، کہیں بھی ہو. 3 مرتبہ آپ کوشچن پیپر پڑھنے سے آپ کے ذہن، آپ کا دماغ یہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ مجھے کون سا اچھا آتا ہے. تو جہاں اچھا آتا ہے وہاں سے شروع کریں. آنسر کو اور اسپیڈ بھی ہوگا اور صحیح بھی ہوگا تو آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آسان جو آپ کو آتا ہے وہاں سے شروع کریں گے تو آپ کنفیوژن نہیں ہوں گے، آپ کا حوصلہ بڑھے گا، اس میں کانفیڈنس لیول اوپر ہوگا. تو 1 بائی 1 کر آئیں گے. جب پڑھتے ہوئے کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لاسٹ میں وہ بھی آ جائے گا، کیونکہ آپ نے کبھی نہ کبھی پڑھا یا سنا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب پیپر دیکھتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. تو آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا، وہ لینا ہی نہیں ہے، اس کو آخر میں رکھ لینا ہے. پھر سب دیکھنا ہے کہ سارے کوشچن پیپر کو میں نے اٹینڈ کیا ہے نہیں کیا ہے. اس کے بعد میں جو ہے ریوائز کرنا ہے. ریوائز کرنے کی ٹیکنیک اس طرح سے ہے. لینگویجز کو جو ہے آپ ریوائز لاسٹ میں کریں گے. لینگویجز جو لکھتے ہیں نا آنسرز، انگلش ہو، کنڑ ہو یا ہندی یا اردو جو بھی ہے، اس کو جو ہے آپ پیپر پورا لکھ دیں. پیپر آخر میں آپ وقت 15 منٹ بچا لینا ہے، وہاں پر آپ اس کو ریوائز کرنا ہے. اب وہاں ریوائز اس لیے کرنا ہے کچھ ورڈ جو ہے اسکپ ہو جاتے ہیں، کنیکٹنگ ورڈ جو ہوتے ہیں اسکپ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آئی ایم گوئنگ ٹو میسور، آپ بولتے ہیں، دماغ میں بھی ہوتا ہے وہی لکھنا ہے بول کے، لیکن لکھتے ہوئے ٹو نکل جاتا ہے. تب کیا ہوتا ہے؟ وہ کنیکٹنگ ورڈ نہ ہونے کی وجہ سے لینگویج کے اعتبار سے وہ جملہ جو ہے غلط ہو گیا. تو اس طرح سے آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. لینگویج میتھمیٹکس کا بلکہ بالکل اس کا الگ ہے. میتھمیٹکس میں کیا ہے، جب کوئی سوال آپ کرتے ہیں تو وہ ختم ہونے کے بعد فوراً اس سوال کو ریوائز کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں پیتھاگورس تھیورم ہے، اسٹیٹ پیتھاگورس تھیورم بول کے لکھا اس نے.
खाली स्टेटमेंट को देना है। क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? खत्म किए हैं, मुझे मालूम है। In the right angle triangle, the square and hypotenuse is equal to the sum of square on other two sides. Very good. In a right angle triangle, the square and the hypotenuse. Hypotenuse is the side opposite to right angle. जो right angle है, ये जो लाइन है, जो that is the longest line in the triangle, उसका स्क्वायर जो है दूसरे दो स्क्वायर्स के बराबर होता है। दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपके अंदर जब जवाब आपने जवाब लिखा, प्रूव करके लिखा है तो प्रूव करना है। तब पहले सवाल को समझना है, फिर उसके आपको इत्मीनान के साथ सोच के मैं कन्फाइंड कितना आप करना है, क्या पूछा उतना लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वक्त भी उसका ज़िया नहीं। एक नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब उतना भी लिखे तो मिलने वाला एक ही है। तो जितना उन्होंने पूछा है, क्या आपसे चाहते हैं, वही जवाब आपको लिखना है। समझ में आया? लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और साइंस, साइंस के अंदर जो है आपके प्रिपरेशन पूरे फिगर के साथ में होना चाहिए। आप उसके डायग्राम्स वगैरह को बराबर स्टडी कर लीजिए, कौन से पूछा गया है उसको इम्पॉर्टेंस दीजिए, कलरिंग वगैरह करके बाकर कोई भी मार्क्स आपको छूटना नहीं चाहिए। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। ज्योमेट्री वगैरह भी इतना है, लाइट लाइन होना है, घसना नहीं है, 2 बार नहीं डालना है, लाइन लाइट आपको होना चाहिए। तो आपके ये तमाम अपने असातिज़ा से आप गाइडेंस लेके आप कर सकते हैं। दूसरा जो है आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, जो पूछा है वही लिखना है, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। क्या नुकसान है? टाइम ज़्यादा आपने स्पेयर किया और दूसरे आंसर के लिए टाइम नहीं है, तो घर में आके बोलते हैं कि मुझे सब आता था लेकिन मुझे टाइम नहीं बचाया। टाइम नहीं बचाया वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो आपके प्रीवियस पेपर्स को अच्छा सॉल्व कीजिए, जो समझ में नहीं आता अभी मौका है आपको अपने टीचर से उससे मालूम कर सकते हैं। वंस द एग्जामिनेशन इज ओवर, एग्जामिनेशन हो गया, बाहर निकले तो बातचीत किसी से नहीं करना है, आपके नेक्स्ट की प्रिपरेशन करना है। इसमें 2-4 घंटे वो ऐसा था, मैं ऐसा लिख दिया, वो करना, इसमें जो है आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा हो गया ना, तो दूसरे सब्जेक्ट पे कल ही आपको दूसरा लिखना पड़ता है तो आप डिमोरलाइज होते हैं। तो इसलिए उसको डिस्कशन नहीं करना है, सीधा ख़त्म करे, गए, थोड़ा आराम कर लिया, फिर नहाए जो है, फिर दूसरे कल के एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करना है। तो आप इस सिलसिले में कोई सवाल अगर है तो आप पूछिए। मैंने 2 चीज़ों को आपके सामने रखा है। नंबर 1, आपकी ज़िंदगी का मकसद, उससे रिलेट करना है ये दुनिया और आखिरत के लिए। इसमें ज़र्रा बराबर भी आपको गफलत नहीं बरतना है। दुनिया के मामले में अगर आप गफलत बरेंगे तो यहाँ नाकामियाँ भी होगी। आपके एग्ज़ाम को लीजिए, तालीम को लीजिए, किसी को भी लीजिए। अगर आखिरत में करेंगे तो वहाँ आपका नुकसान होगा। दोनों भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों को हमें इम्पॉर्टेंस देना है। ये ज़िंदगी अब जो मिली है, ये जो पीरियड है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। करेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल अगर है तो आप पूछिए, और 2-3 मिनट ले सकता हूँ ना? तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम और तादम हयात जो भी इम्तिहानात हैं, ज़िंदगी बजाय ख़ुद ही एक इम्तिहान है, इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, मदद नुसरत अता फरमाए। और ये याद रखिए कि मैंने जो इब्तिदा आयत की थी, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने आप को बदलने का। अपने आप को बदलना है, आपकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करना है, और आपको वो गोल को अचीव करना है जो आप चाहते हैं। आपकी स्टडीज़ जो है स्मार्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अगर आप मैं पुराना फ़ोन आपको दूंगा तो लेंगे, जिसमें नेट वगैरह कुछ नहीं आता, लेंगे? क्या बोलते हैं आप? हालांकि उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फ़ोन को सा चाहिए, स्मार्ट चाहिए। आपको स्मार्ट दिखना है कि नहीं? कम से कम 10-15 मिनट तो आईने के सामने खड़े होते हैं, तरह तरह के बाल बनाते हैं, वो कहते हैं लोग मुझे स्मार्ट दिखना है, जाएगा देखा तो लोग मुझे पसंद करना है नहीं? तो अब आपकी तालीम के बारे में स्मार्ट क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी तालीम भी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट के वर्ड यस स्पेसिफिक होना चाहिए। जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक आपकी तालीम कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। कैसा भी अच्छा बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, कितने मार्क्स लेंगे? अच्छे मार्क्स लेता हूँ। इज इट मेजरेबल? मेजरेबल नहीं है। स्पेसिफिक भी होना चाहिए, मेजरेबल। एट प्रेजेंट आई हैव एफर्टेड फॉर एटलीस्ट 85%, मेजरेबल है।
تو खाली बहुत अच्छे आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, ये मेजरेबल नहीं है. You should be specific and your study should be measurable. नंबर 3 A अचीवेबल. ऐसा है कि मेरा स्टैंडर्ड आज के लेवल में 40 है और मैं बता रहा हूँ 90% लाता हूँ, इस में हो सकता है क्या? बोलने के लिए आसान है, लेकिन मैं अपने आप को जनरलाइज करना है तो इट शुड बी अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए हमेशा. मेरा क्या पोजीशन है, मैं कितना कर सकता हूँ, अपने आप पर एतमाद और अपनी सलाहियत कितनी है उसके हिसाब से रियलिस्टिक होना चाहिए. और टी इज टाइम बाउंड. अब आपको 107 दिन है, इसी साल 107 दिन में आपको वो तारासुख करना है जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए. सो स्टडी शुड बी व्हाट? स्मार्ट. समझ में आ रहा? नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी. ये तीनों टॉपिक पर मैं मुख्तसर अंदाज से आपके सामने बात रखी है. फिर एक बार अल्लाह से दुआ करता हूँ, बार बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपकी तालीमी इसमें जो है आपकी सलाहियत बढ़ाए, आपकी कोशिशों में और इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला की मदद व नुसरत हासिल हो, आपकी तैयारी में बरकत अता फरमाए और आने वाले इम्तिहान में आपको और ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानों में नुमायाँ कामयाबी अता फरमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.